اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اچھا، اچھی کلمات، اچھی باتوں کا مذاکرہ کرنا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو 6 کلمے ہیں، نماز ہے، دعائیں ہیں، اور بھی اس طرح کی کافی باتیں ہیں جو آپ بچے آپس میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے رہتے ہیں، یہاں کہلوائے بھی جاتے ہیں تاکہ یہ والی باتیں، یہ والے کلمات یہ یاد ہو جائیں اور پھر ساری زندگی آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور یہ جو مکمل کی دعائیں ہیں، آداب ہیں، یہ ساری چیزیں آپ یاد کر رہے ہیں اور ان باتوں کے اوپر آپ عمل بھی کر رہے ہیں، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ اور یہ والے جو کام آپ کر رہے ہیں، جیسے سنت کے مطابق پانی پینا، کھانا کھانا، واش روم جانا، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، تو یہ سنت طریقے ہیں، اور یہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اچھی بات ہے۔ تو مذاکرہ کے حوالے سے نا آپ سے ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے ایک دوست ہیں، تو ان کو میں نے کال کی، ان سے ملنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں مسجد میں ہوں، یہ عصر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو میں مسجد میں چلا گیا، تو جیسے ہی وہاں گیا تو امام مسجد صاحب بھی بیٹھے تھے اور ہمارے جو وہ دوست ہیں وہ بھی بیٹھے تھے، اور کلمہ، پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اچھا الا اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ جو ہمارے دوست ہیں وہ بار بار سنا رہے تھے، اور جو امام مسجد ہیں وہ سن رہے تھے۔ تو میں بھی خیر ساتھ بیٹھ گیا اور کافی دیر ان کی گفتگو اور ان کا یہ انداز میں دیکھتا رہا، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب بہت ساری انہوں نے آپس میں پریکٹس کی، اس کے اوپر بات چیت بھی کافی ہوتی، پھر اٹھے، تو پھر میں تھوڑا حیران ہوا کہ اس حوالے سے کہ یہ آپ کس قسم کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ کلمے کے اوپر آپ ایک لفظ کے اوپر بار بار اس طرح آپ ریپیٹ کر رہے تھے، اور آپ تھوڑا سا پہلے غلط پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے درست کر لیا۔ تو وہ کہنے لگے، اچھا وہ جو دوست ہیں نا، اگر ان کی ہم اسلامی پروفائل دیکھیں تو بہت مضبوط ہے، یعنی 5 وقت کے نمازی، اور پھر نوافل کی پابندی کرنا، اور کچھ عرصہ ہم نے پڑھائی بھی ہے، تو اس دوران وہ درس قرآن بھی دیتے تھے، اور دینی گھرانے سے ہیں، اور بھی کافی ماشاءاللہ دین کے معاملے میں نا کافی ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بھائی ایسے ہی امام مسجد صاحب کے پاس بات چیت ہو رہی تھی، تو درمیان میں نا بات ایسی ہوئی کہ اس میں میں نے کلمہ پڑھا اور اس کے حوالے سے وہ بات چل رہی تھی، تو وہ امام صاحب نے مجھے پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ غلط پڑھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں حالانکہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس طرح کی بات چیت بھی کر لیتا تھا گھر میں، دوستوں میں، بچوں میں، تو کہنے لگے کہ وہ مذاکرہ نہ کرنے کی وجہ سے نا جو یہ غلطی میرے ادائیگی میں آ گئی۔ تو کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ، اصل لفظ جو ہے وہ الا اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی کافی سال کوئی کسی سے مذاکرہ نہیں ہوا اس کے اوپر، اور نہ ہی کوئی ایسا موقع بنا کہ میں نے کسی کو سنایا ہو یا کسی محفل میں یا کسی ایسی جگہ پڑھا ہو، اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر کسی نے کوئی بات کی۔ کہنے لگا میری زبان پہ نا الا اللہ وہ لفظ چڑھ گیا، اور میں کئی دنوں سے الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو امام صاحب کے سامنے پڑھا تو ہم نے فوراً پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ درست کرو۔ تو مذاکرے کی اصل بات ہو رہی تھی کہ جو ہم مذاکرہ کرتے ہیں، اور مذاکرے میں اگر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، تو وہ درست ہو جاتی ہے، اور اگر بچپن سے ہی کوئی غلطی ساتھ لگ جائے اور اس کا مذاکرہ نہ ہو یا اس کی اصلاح یا تصحیح نہ کی جائے، تو پھر وہ غلطی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات اجر دینے والی ہے، لیکن ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جو مین چیزیں ہیں، جو اہم ٹاپکس ہیں، جو روزمرہ کے کلمات ایسے ہیں، تو ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے ہمیں وہ یاد بھی رہیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ ساتھ ساتھ درست بھی ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاباش، بس اس بات کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔